الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات بنائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات میں یکسانیت اور برابری کے اصول کو ملحوظ نہیں رکھا ہے. کچھ نہ کچھ تفاوت اور فرق ضرور رکھا ہے. ان مخلوقات میں کوئی نہ کوئی کسی سے افضل، کوئی نہ کوئی کسی سے بہتر ضرور ہے. اب غور فرمائیں، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر اور ہاتھی جیسے طاقتور جانور بنائے ہیں، دوسری طرف ہرن اور بکری جیسے نازک جانور بھی بنائے ہیں. اسی طرح آپ انسانوں میں مشاہدہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سارے انسان بھیجے، بہت سارے انسان بنائے، لیکن تمام انسانوں میں مقدس گروہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا گروہ ہے، سب سے مقدس گروہ ہے. اور پھر ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی، برتری عطا فرمائی. دنیا کے اندر زمین تو بچھا دی گئی، لیکن بعض مقامات، بعض زمین ایسی ہے جس کو اس روئے زمین پر جو فضیلت اور جو مقام، جو برتری حاصل ہے، وہ فضیلت، وہ مقام اور وہ برتری کسی اور کو حاصل نہیں ہے. حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمینوں میں بہترین ٹکڑا وہ ٹکڑا ہے جس پر مسجد بنا دی گئی، بہترین ٹکڑا ہے. اور پھر ان مساجد میں، ان اللہ کے گھروں میں بھی بعض گھروں کو وہ فضیلت حاصل ہے جو اور گھروں کو حاصل نہیں. جو فضیلت مسجد حرام کو حاصل ہے، مسجد نبوی کو حاصل ہے، مسجد اقصی کو حاصل ہے، وہ اور مساجد کو حاصل نہیں ہے. یہی مقام و مرتبے کا فرق زمانہ اور اوقات کو بھی حاصل ہے. بعض زمانہ وہ ہے، بعض اوقات وہ ہے جس کو پورے سال پر، پورے دنوں پر فضیلت حاصل ہے. یہی وجہ ہے تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کو قرار دیا گیا.
سب سے بہتر مہینہ. حدیث میں کہا گیا شہر عظیم شہر مبارک. تمام دینوں میں سب سے بہتر دن عرفہ کے دن کو قرار دیا گیا، سب سے بہتر دن. ہفتے کے دنوں کے اعتبار سے بہتر دن جمعہ کے دن کو قرار دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے. اسی طرح بعض راتیں وہ ہے جنہیں جو فضیلت حاصل ہے، جو برتری حاصل ہے، جو مقام حاصل ہے، جو مرتبہ حاصل ہے، وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ فضیلت، وہ برتری کسی اور رات کو حاصل نہیں ہے. حدیثوں کے اندر مختلف راتیں بیان کی گئی ہیں. شب برات ہے، 9 ذی الحجہ کی رات ہے، عید الفطر کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات ہے، اور رمضان المبارک کی یہ آخری چند راتیں ہیں. یہی وجہ ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے، جتنی محنت کیا کرتے تھے، جتنی عبادت کیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور دنوں کے اندر اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنی عبادتیں نہیں کیا کرتے تھے. ایک اور حدیث میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا، شروع ہوتا تھا، اذا دخل العشر شد مئزرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوط کس لیا کرتے تھے، مضبوط باندھ لیا کرتے تھے. شرائع حدیث نے اس جملے کے 2 مطلب بیان فرمائے ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ شد میزرہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے تہبند کو مضبوط کس لیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب آخری عشرہ اور رمضان المبارک کے آخری دن جب شروع ہو جایا کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار فرمایا کرتے تھے، اپنی بیویوں سے جدائی اختیار فرما لیا کرتے تھے. اور بعض شرائع حدیث نے بیان فرمایا کہ شد میزرہ کا مطلب یہ ہے کہ مضبوط تہبند کو مضبوط کس لیا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے توبہ اور استغفار کے اندر اضافہ ہو جایا کرتا تھا. جیسے ہمارے معاشرے میں اردو زبان میں کہا جاتا ہے کہ کمر باندھ کر محنت کرو، کمر کس کر محنت کرو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوب محنت کرو، خوب مجاہدہ کرو، خوب عبادت کیا کرو. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کہا گیا شد میزرہ، آپ علیہ السلام اپنی کمر، اپنے تہبند کو مضبوط کس لیا کرتے ہیں. اب اندازہ لگائیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی عبادت کرتے ہوں گے، کیسے اللہ کے سامنے روتے ہوں گے، کیسی عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے ہوں گے. ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، بلکہ بعض عورتوں کے حالات ایسے لکھے ہیں جو ایسی عبادت کیا کرتی تھی، ایسی عبادت کیا کرتی تھی کہ اس دنیا کے اس زمانے کے اندر ایسی مثال بھی ملنا مشکل ہے. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے عشاء کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز پڑھ کر سنت وغیرہ کا اہتمام کر کے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، نماز پڑھنا شروع کیا. قرآن کریم میں لذت آ رہی تھی، قرآن کریم پڑھتی رہی،
پھر پڑھتی رہی، لذت حاصل کرتی رہی، لذت حاصل کرتی رہی، ایک رکعت پوری کر دی۔ جب ایک رکعت پوری ہوئی، دوسری رکعت کے لیے پھر کھڑی ہوئی، پھر قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، لذت حاصل کرتی رہی، لطف اٹھاتی رہی، اور اسی طرح دوسری رکعت بھی ختم کر دی۔ جب 2 رکعت ختم ہو گئی، پوری ہو گئی، اس صحابیہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ جیسے ہی آسمان کی طرف نظر پڑی، کیا دیکھتی ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، صبح صادق کا وقت پورا ہو رہا ہے۔ روتی ہوئی اللہ کے سامنے کہنے لگی، اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی، ابھی تو میں نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے، سحری کا وقت ہو گیا۔ حالانکہ وہ رات سردی کی رات تھی، سردی کی رات لمبی ہوا کرتی ہے۔ یعنی یہ حضرات ایسی عبادت کا لطف اٹھایا کرتے تھے، ایسی عبادت کیا کرتے تھے، ایسی عبادتوں کے اندر مشقت اٹھایا کرتے تھے کہ پوری کی پوری 2 رکعت کے اندر اور پوری کی پوری رات کے اندر قرآن کریم کے کئی پاروں کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ رات ختم ہو گئی اور سحری کا وقت ہو گیا، صبح صادق ہو گئی۔ یہ عورت کا حال ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے متعلق لکھا ہے، ایک آدمی نے چاہا کہ میں ان سے ملاقات کروں، ان کے پاس کوئی دعا کرواؤں۔ ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ سوچا کہ ظہر کے بعد ملاقات کر لوں گا، لیکن دیکھا جیسے ہی ظہر کی نماز ختم ہوئی، رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا عبادت کے اندر مشغول ہو گئی، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گئی، اور عصر تک قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہی۔ سوچا کہ عصر کے بعد ملاقات ہو جائے گی، عصر کے بعد گیا، دیکھا کہ عصر کی نماز ادا کی۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد تسبیحات کے اندر اور ذکر و تلاوت میں مشغول ہو گئی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور مغرب کا وقت ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ مغرب کے بعد ملاقات ہو جائے گی، مغرب کے بعد ملاقات کر لوں گا۔ مغرب کی نماز ادا کی، وہ آیا، اس نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے مغرب کی نماز کا سلام پھیرا، سنت کا اہتمام کیا، اس کے بعد اوابین کے اندر قرآن کریم پڑھنا شروع کیا۔ قرآن کریم پڑھتی رہی، لطف حاصل کرتی رہی، لذتیں حاصل کرتی رہی، اور اسی حالت میں عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے سوچا اب کب ملاقات ہوگی، ہو سکتا ہے عشاء کے بعد ملاقات ہو جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد حاضر ہوا، لیکن دیکھا کہ عشاء کی نماز حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے ادا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، نفل پڑھتی رہی اور نفل میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہی، اور اسی حالت کے اندر پوری رات گزارتی۔ وہ آدمی سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے فجر کے بعد آرام کا وقت ہو، یا فجر کے بعد کوئی ایسا موقع مل جائے کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان کو دعا کے متعلق کہوں، ان سے دعا کراؤں۔ فجر کے بعد گیا، دیکھا کہ کچھ دیر آرام کر رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے آرام کرنا شروع کیا ہے۔ یہ آدمی بیٹھ گیا، دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر ہوئی، رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا گھبرا کر اٹھی، رونے لگی، آنکھوں کو ملنے لگی،
اور کہنے لگی اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم، اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم، اے اللہ میں ایسی آنکھ سے پناہ مانگتی ہوں، اے اللہ میں ایسی آنکھ سے پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے بڑھتی نہیں ہے، جو نیند سے سیر نہیں ہوتی، جس کا پیٹ نیند سے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسے عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ جس زمانے کی عورتوں کا یہ حال ہوگا، جس زمانے میں ایسی ایسی عبادت کرنے والی عورتیں ہوگی، اس زمانے کے اندر مردوں کا حال بھی کیسا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے تھوڑے سی لذت کی ضرورت ہے، تھوڑے سے مزہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بقول حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے گر دل میں مزہ ہو۔ تھوڑا سا آدمی کو چسکا لگ جاتا ہے، جس کو بیڑی کی عادت لگ جاتی ہے، جس کو سگریٹ کی عادت لگ جاتی ہے، جس کو شراب کی لذت حاصل ہو جاتی ہے، شراب کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ پیتا رہتا ہے، ایک گلاس پیتا ہے، ایک بیڑی پیتا ہے، ایک ویمل کھاتا ہے، گٹکا کی ایک چسکی لیتا ہے، دل چاہتا ہے اور کھاؤں اور پیوں۔ لوگ بیان کر رہے کہ اس کے اندر نقصان ہے، اس کے کھانے سے بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن آدمی کو اس کی لذت حاصل ہو چکی، اس کا نشہ حاصل ہو چکا، اب آدمی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس کو عبادت کی لذت حاصل ہو جائے گی، جس کو قرآن کریم کی تلاوت کی لذت حاصل ہو جائے گی، جس کو عبادت کی لذت حاصل ہو جائے گی، جس کو اللہ کے سامنے رونے اور گر گرانے کی لذت حاصل ہو جائے گی، وہ اور روئے گا، وہ اور گر گرائے گا، اللہ کے سامنے اور آنکھوں کو پھیلائے گا، 2 رکعت نماز کو پڑھے گا، قرآن کریم کی تلاوت اس میں کرے گا، 2 رکعت ختم کرے گا، پھر کھڑا ہوگا، پھر عبادت کرے گا، اس کا دل کبھی نہیں بھرے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم۔ عبادت یہ بھی ایک لذت ہے۔ ان حضرات کا حال یہ تھا، عبادت کرتے تھے، لیکن عبادت کے کرنے کے بعد ان کی دل کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی؟ عبادت کرنے کے بعد ایک ہوتی ہے خالق کی شان اور ایک ہوتی ہے مخلوق کی شان۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کا عام دنوں میں اتنا اہتمام فرماتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بیان فرماتے ہیں حتی یتورمت قدماہ، آپ کے دونوں پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ ہمیں بیٹھے بیٹھے ورم آ جاتا ہے، ہمیں اور جگہ پر کھڑے کھڑے ورم آ جاتا ہے، یہاں نبی علیہ السلام کا حال یہ تھا، آپ ایسی عبادتوں کے اندر مشقت اٹھایا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ اور دنوں میں حال، آپ نے شب برات کے متعلق روایت سنی ہوگی، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں آپ علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں آپ علیہ السلام کی روح تو قبض نہیں ہو گئی، آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے۔ اور دنوں میں عبادت کا اہتمام، اور جب رمضان المبارک کا ایام شروع ہوتے تھے اور خصوصی طور پر آخری ایام شروع ہوتے تھے، آپ علیہ السلام کی عبادت میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ ان سب کے باوجود، حالانکہ آپ علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نبی جی آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اتنی عبادتیں کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور یوں کہتے تھے ما عبدناک حق عبادتی وما عرفناک حق معرفتی، اے اللہ ہمیں جیسی آپ کی عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا، ہمیں جیسی آپ کی معرفت حاصل کرنے چاہیے تھی آپ کی معرفت ہم حاصل نہیں کر سکے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، اتنا عبادت کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ ان سب چیزوں کے باوجود حج کے لیے تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آئے، 2 رکعت نماز ادا کی،
اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کے سامنے کہنے لگے ما عبدناک حق عبادتی، ما عبدناک حق عبادتی، اے اللہ ہمیں جیسی آپ کی عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم آپ کی عبادت کا حق نہیں کر سکے۔ میں اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں ہم نے تھوڑی عبادت کر لی، ہم نے تو سمجھ لیا کہ ہم نے تو اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کو کہنا پڑا وما قدر اللہ حق قدری، وما قدر اللہ حق قدری، اور ایک جگہ پر کہا یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ہے بندوں پر، ہاں یا حسرتن علی العباد۔ تو مخلوق کی شان یہ ہے عبادت کرنے کے بعد اللہ کے سامنے یہی سمجھتا رہے، اللہ کے سامنے یہی کہتا رہے اللہ جیسی عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے محدث، بڑے بزرگ گزرے، اتنے بڑے محدث تھے کہ ایک ہی ایک وقت کے اندر ان کے پاس 40 ہزار آدمی حدیث پڑھا کرتے تھے۔ جیسے ہم نے پہلے زمانے میں دیکھا ہوگا، پہلے یہ مائک کا نظام نہیں تھا تو آواز کو پہنچانے کے لیے مکبر کو رکھا جاتا تھا، امام کی آواز کو ایک مکبر تک پہنچایا جاتا تھا، وہ مکبر دوسرے مکبر تک پہنچاتا تھا۔ اسی طرح اتنا بڑا مجمع ہوا کرتا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پڑھتے تھے، ایک حدیث کو ایک آدمی سنتا تھا، وہ حدیث دوسرے مجمع تک پہنچاتا تھا، وہ تیسرے مجمع تک پہنچاتا تھا، 40 ہزار آدمی اس طرح حدیث پڑھا کرتے تھے۔ کئی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، کئی لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت تھے۔ موت کا وقت آیا، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے بہت سارے شاگرد حدیث کا درس حاصل کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے شاگردوں سے مجھے نیچے لٹا دو، زمین پر سلا دو۔ شاگرد حیران ہو گئے، اتنی ساری حدیثیں پڑھانے والا، اتنا بڑا محدث، آج وہ یہ کہہ رہا ہے آخری وقت ہے، آخری وقت میں کہہ رہا ہے مجھے نیچے لٹا دو، نیچے نہ کوئی قالین ہے، نہ کوئی فرش ہے، نہ کوئی پتھر ہے، زمین ہے، زمین پر لٹا دو۔ استاد کا حکم تھا، شاگردوں نے لٹا دیا۔ استاد کی حالت کو دیکھ کر شاگردوں کی چیخیں نکل گئی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی داڑھی کو پکڑنے لگے، اپنے رخسار کو زمین پر رگڑنے لگے، رخسار کو زمین پر رگڑ کر کہنے لگے یا اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے، عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے۔ شاگرد حیران رہ گئے، لوگ تعجب میں پڑ گئے، اتنا بڑا محدث، لوگوں کے پاس لوگ اتنی حدیثیں حاصل کرنے والے، اتنے شاگردوں کا ہجوم۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، میرے ہاتھوں پر اتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، میرے ہاتھوں پر اتنے لوگوں نے بیعت حاصل کی، بیعت کی ہے، یہ نہیں کہنے نہیں لگے، بلکہ اللہ کے سامنے کہنے لگے اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے، عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے۔ یعنی کوئی عمل اس قابل نہیں سمجھا کہ جو اللہ کے سامنے پیش کر سکے۔ عبادت کے کرنے کے بعد بندے کی یہ شان ہونی چاہیے۔ ہاں دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی بھی ایک شان ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کے بڑے قدردان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قدردانی بھی ہے۔ کیسے قدردان ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بندہ تھوڑا سا عمل بھی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے۔ ایک جگہ پر فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تم میں سے کوئی مرد یا کوئی عورت کوئی عمل کرے گا میں اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو کبھی ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کیسے قدردان ہے۔ کسی زمانے میں ایک بت پرست تھا، بت کی عبادت کرنے والا، بت کے سامنے اپنا ماتھا اپنی پیشانی کو ٹیکنے والا۔ ایک دن مصیبت میں مبتلا ہو گیا، پریشانی میں مبتلا ہو گیا، پوری رات اپنے بت کو پکارتا رہا، کہتا رہا یا صنم یا صنم یا صنم، اے میرے بت اے میرے بت۔
اچانک رات کو آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی، بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد یا صمد یا صمد، اے بے نیاز، یعنی اللہ کو پکارنے لگا۔ جیسے ہی اس نے یا صمد کہا، یا صمد کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ گئی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا کیا پریشانی ہے؟ فرشتے حیران ہو کر کہنے لگے اللہ، یہ تو وہ آدمی ہے جس نے بتوں کی عبادت کی ہے، یہ تو بت پرست ہے، آج تک بت کی پوجا کرنے والا تھا، بت کے سامنے مانگنے والا تھا، اب تک تو یا سنم پوری رات پکارتا رہا، یہ تو اس کی آنکھ لگ گئی اور نیند کی حالت میں اس نے یا سمد کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو کہا گیا، دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اگرچہ اس نے اپنی نیند کی حالت میں یا سمد کہا ہے، لیکن پکارا مجھے ہے، اگر میں بھی اس کی پکار کا جواب نہیں دوں گا تو مجھ میں اور بت کے اندر کیا فرق رہے گا؟ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کتنے قدردان ہیں۔ کہنے کا خلاصہ اور منشا یہ ہے، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بیان کیا گیا، آپ علیہ السلام جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا آپ خوب عبادت کا اہتمام کرتے تھے، اپنے تہبند کو مضبوط کس لیا کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، آپ علیہ السلام راتوں کو بیدار ہوتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیویوں کو، بعض حدیث میں نساء کا بھی لفظ ہے، آپ علیہ السلام اپنی بیویوں کو بیدار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان راتوں کو صحیح وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔